نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے سفر کربلا سیدنا امام حسین مدینہ سے مکۃ المکرمہ اور مکۃ المکرمہ سے کربلا تک کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ آج انشاءاللہ واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ 2 محرم کو حضرت سیدنا امام حسین کربلا میں پہنچے، 8 ذی الحج سے 2 محرم تک یعنی 24 دن لگے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکہ سے کربلا تک۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 14 منزلوں پر حضرت امام علی مقام نے آرام فرمایا، درمیان میں 14 منزلیں تھیں۔ 14 منزلوں سے گزر کر حضرت امام علی مقام کربلا تک پہنچے۔ کربلا عراق کا ایک شہر ہے۔ اس وقت کوئی شہر نہیں تھا، اس وقت ایک ریت کا ٹیلہ تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ کوفہ سے 80 میل مشرق اور جنوب کے درمیان نہر فرات کے 3 میل کے فاصلے پر تھا ایک کربلا تھا۔ کربلا اس دھرتی کو، اس کا نام رکھا گیا تھا کربلا، ریت کا ٹیلہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چلے 14 منزلیں طے کر کے 5ویں منزل تب جب پہنچے حضرت امام علی مقام، تو وہاں اپنے برادر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ جب آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی خبر موصول فرمائی تو اس کے بعد آپ خود اندازہ کر لیں کہ امام علی مقام کے قلب اطہر پر جو بوجھ تھا، جو غم تھا، وہ کتنا ہوگا۔ حضور کے شہر میں نہیں رہنے دیا، اللہ کے گھر میں نہیں رہنے دیا، مکۃ المکرمہ میں بھی نہیں رہنے دیا۔ پھر سفر کرتے کرتے 5ویں منزل تک پہنچے، اور 5ویں منزل کوئی ساتھ لشکر نہیں تھا، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی جن کا سہارا تھا امام علی مقام کو، اکیلے تھے، اور چند گھر والے تھے، چند آپ کے خادمین تھے جو صحابہ اور ان کی آل اور ان کے اولاد تھی۔ چلتے چلتے جب 13ویں منزل پر پہنچے، نینوا کے مقام پہ، جس کو بشکوک کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس مقام پر پہنچے 13ویں منزل پر، تو 13ویں منزل پر ہر کا سامنا ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام کے لشکر کو ہر نے روکا۔ ایک فوجی دستہ لے کر آیا ہوا تھا ابن زیاد کی طرف سے، عمر سعد کی طرف سے، تو مذاکرات ہوئے، لیکن حضرت امام حسین کا ایک ہی جواب تھا کہ میں کسی یزید اور کسی ظالم اور کسی شرابی کے ہاتھ پر اس ہاتھ کو نہیں رکھ سکتا جس ہاتھ کو بوس مصطفیٰ نے دیے۔ یہ پاک ہاتھ پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ بہت کچھ لالچیں دی ہر نے حضرت امام علی مقام کو، فرمایا کہ مصطفیٰ کے مدینہ سے بڑی لالچ حسین کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی اس کائنات
दुनिया में, दुनिया के जहान में सबसे मुकद्दस जगह थी, वो मेरे नाने का रोज़ा था, वो मेरे नाने का शहर था। जब दीन की खातिर हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया है, फिर कोई मनसब हुसैन के सामने कोई अहमियत नहीं रखता, इसलिए कि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ देकर उसकी बैत या उसकी हुकूमत को या उसको बादशाह कबूल नहीं कर सकता। ये हज़रत इमाम अली मुकाम का जवाब था। लिहाजा हुर ने रात तक इस काफ़िले को रोका। हज़रत इमाम अली मुकाम आगे गुज़रे, 14वीं मंजिल पर गुज़रे। 14वीं मंजिल पे जब पहुँचे तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। उन्होंने कहा जी इसको अर्दे मारिया भी कहते हैं। फरमाया कि इसका कोई और नाम कोई जानता हो तो कोई बता सकता हो। तो साथियों में से किसी ने कहा कि हुजूर इसको करबला भी कहते हैं। आपने फरमाया कि लश्कर वालों यहीं काफ़िले बिठा दो, यहीं खैमे लगा दो, हमारी मंजिल ने हमें ढूंढ लिया है, वो मंजिल आ चुकी है। हुजूर कैसे? फरमाया यही वो जगह है जहां पर मेरे नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मेरी शहादत की खबर दी थी। खैमे लगा दिए गए। 2 मुहर्रम को इमाम अली मुकाम वहां पहुंचे और 2 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम तक ये मुज़ाकरात उसकी टीमें आती रहीं, उसके वफद आते रहे इब्न ज़ियाद की तरफ से और यजीद की तरफ से। अमर साद, क्योंकि ये वो बदबख्त इंसान है, ये वो खुश नसीब बाप का बदबख्त बेटा है। साद इब्न अबी वक्कास हज़रत साद का बेटा है और साद वो था जिसको हुजूर ने इस दुनिया में जन्नत की खुशखबरी अता फरमा दी। 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत का टिकट दिया जिसको अशरा मुबशरा कहते हैं, उसमें हज़रत साद भी थे। फरमाया साद फिल जन्ना। जब इब्न ज़ियाद ने साद को बुलाया ना घर में कि साद ऐसे ऐसे इमाम का काफ़िला करबला में रुका हुआ है और मैं तुझे चीफ आर्मी स्टाफ भी बनाता हूँ, आर्मी का चीफ भी बनाता हूँ, सरबराह और कमांडर भी बनाता हूँ, साथ फलां जो बाग है जिसका इतना फल है वो भी तेरी मलकियत में देता हूँ और आगे भी बहुत सारे मैं ज़मानतें लिख कर तुझे देता हूँ। सिर्फ काम एक करना होगा, नवासा मुस्तफ़ा के साथ जंग करनी होगी। वो साद बदबख्त, वो अमर साद जो था वो बदबख्त लालच में आ गया। जब ये सारे तमगे लेकर घर पहुंचा, घर वालों ने कहा खैर तो है, आज सर पे ताज सजे हुए हैं और आप इतने खुश हैं। उसने कहा कि आज सिर्फ ताज सजा के नहीं आया बल्कि ये तमगे भी लेकर आया हूँ और आर्मी चीफ भी बनकर आया हूँ और फलां जो बाग है वो भी अपनी मलकियत में लेकर आया हूँ, साथ ये दस्तावेज भी गवर्नमेंट की तरफ से लेकर आया हूँ। कहा कि क्यों? कहा कि सिर्फ एक काम करना है, मैंने नवासा मुस्तफ़ा का मुकाबला करना है, नवासा मुस्तफ़ा के साथ जंग करनी है। तो आपका जो बड़ा बेटा था उसका अमर साद का, वो बाप के साथ हो गया। छोटे बेटे ने कहा कि बाबा तुमने क्या फैसला कर दिया? पर मैं तुम्हें नहीं पता जिसके तुम बेटे हो, मैं तो पूरी जिंदगी आपके बाप की जुबान से सुनता रहा कि नवासा मुस्तफ़ा हुजूर खुशबू सूंघ कर हज़रत इमाम हुसैन जो जन्नत की खुशबू हासिल करते थे, हुजूर को राहत मिलती थी। जिसकी गुलामी आपके बाप करते रहे अब उसके मुकाबले में खड़े हो गए हैं, लेकिन वो लालच में आकर अंधा हो गया। तो हज़रत इमाम हुसैन के मुकाबले में उसने जंग का इरादा कर लिया। तो अजीज़ान मोहतरम 2 मुहर्रम को अमर साद 20,000 का लश्कर जरार, 22,000 का लश्कर जरार, 40,000 तक भी रिवायात में आता है, 17,000 तक भी आता है। यानी मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक जो मुस्तनद और तरजीह रिवायत है कि वो 22,000 का लश्कर फौज का लेकर करबो बला में हज़रत इमाम अली मुकाम को मासूर कर दिया। और फिर जब 7 मुहर्रम तक इमाम अली मुकाम ने इनकार किया मुसलसल कि मैं कभी भी यजीद के हाथ में बैत नहीं कर सकता, तो 7 मुहर्रम को उस नामुराद ने एक हुक्मनामा जारी किया अमर साद के नाम इब्न ज़ियाद ने कि पानी बंद कर दिया जाए ताकि ये भूखे प्यासे रहकर मजबूर हो जाएं कि ये यजीद की बैत कबूल कर लें। तो नवासा मुस्तफ़ा पर वो वक्त भी आया और उन मासूमों पर, उन नबी की बाग के
کھلے ہوئے پھولوں پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ وہ وقت بھی اس آسمان نے بھی دیکھا، اس زمین نے بھی دیکھا، جو حوض کوثر کے مالک تھے ان کو زمین پر پانی بند کر کے پیاسا رکھ دیا گیا۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ جو وقت گزرا ہوگا، ایمان سے بتائیں اہل بیت پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، وہ کہتے ہیں نا، وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افسر جو تھا وہ نواسہ کملی والا تھا۔ تربیت کس نے کی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جنگ کے محاذ پر اور ہر تبلیغ کے موقع پر سیدہ کائنات کو ساتھ رکھا۔ طائف کی بازار سے جب زخمی ہو کر آ رہے تھے نا، یہ جو کربلا میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ 3 دن پانی بند ہو گیا، کسی سے کوئی آہو فغاں نہیں آئی، کوئی بغاوت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ حضرت امام علی مقام کا کمال نہیں تھا، یہ زہرا کی تربیت کا کمال تھا، یا اس کے پیچھے محمد مصطفیٰ کی تربیت کا کمال تھا۔ ہر تربیت کے موقع پر، ہر تبلیغ کے موقع پر حضور حضرت سیدہ زہرا کو ساتھ لے کر جاتے۔ 4-5 سال کی بچی تھی، تبلیغ کر رہے ہیں تو سیدہ زہرا ساتھ کھڑی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، اور اعلان نبوت میں کیا تھا؟ ان کے باطل خداؤں کو حضور نے جھٹلانا تھا، یعنی جن کی پوجا کر رہے تھے اب کسی کے خدا کے جھٹلا دیں، کسی کے معبود کو جھٹلا دیں، کیا آپ اس سے خیر کی توقع رکھیں گے؟ کیا اس سے عزت کی توقع رکھیں گے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا کہ میں ان کے جب سارے خداؤں کو جھٹلاؤں گا، ریئیکٹ کے طور پر یہ مجھے پتھر بھی ماریں گے، یہ میرے سر پر اوجڑی بھی ڈالیں گے، یہ مجھے اذیتیں بھی دیں گے، یہ میرے خاندان سے بیکاٹ بھی کریں گے، میرے غلاموں کو اذیت بھی دیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے مصطفیٰ کو یقین تھا یہ سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور جب اعلان نبوت فرما رہے ہیں تو 4-5 سال کی بچی سیدہ زہرا کو ساتھ اٹھایا ہوا ہے۔ اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، حضور سجدے میں ہیں حرم کعبہ میں، اونٹ کی اوجڑی ڈالی ہوئی ہے کافروں نے، اور حضرت سیدہ زہرا کیونکہ معصوم بچی تھی نہ اٹھا سکی، جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا کہ ایسے ہو گیا ہے تو کیوں ہر ظلم میں اور ہر زیادتی میں سیدہ زہرا پاک، جو بھی کافر کرتے سیدہ زہرا پاک کو ساتھ رکھا؟ کیوں رکھا؟ نگاہ نبوت کربلا کو دیکھ رہی تھی کہ فرمایا زہرا تیری گود میں حسین نے جنم لینا ہے، تیری گود میں حسین نے پلنا ہے، آج اس پراسے سے تجھے گزار دیتا ہوں، جب ایسی تربیت تو حسین کی کرے گی تو یہ 3 دن نہیں 3 سال تک بھی پانی بند کر دے، حسین پر کوئی اثر انداز نہیں کر سکتے، حسین پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ 3 دن پانی بند کرنے کا کوئی اثر امام علی مقام پر تو کیا ہوتا، وہ تو نواسہ مصطفیٰ تھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جس نے امام علی مقام کے گھر کا پانی پیا تھا اس پر بھی وہ اثر انداز نہ ہو سکا، وہ ظلم اثر انداز نہ ہو سکا۔ گزرتے گزرتے 3 دن گزر گئے، جب عزیزان محترم 3 دن گزر گئے، 9 محرم آ گئی، 9 محرم کی شام تک انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آج یہ ہم نے ہر حال میں اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ مختلف قبائل جو ساتھ کربلا میں تھے، جن کو پتہ چلتا تھا کہ نواسہ مصطفیٰ وہاں پہ یار و مدد کربلا میں ٹھہرے ہیں اور یزیدیوں نے گھیر لیا ہے، وہ اپنے بچوں کو تیار کر کے امام علی مقام کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ جس کو بھی پتہ چلتا وہ آ جاتے، اور وہ یزیدیوں نے دیکھا۔ اسی طرح اگر ہم نے تاخیر کر دی، کہیں یہ نہ ہو کہ سارے قبائل آ جائیں اور پھر شہر تک خبر چلی جائے، تو موقع بہترین ہے اسی ایک ریت کے ٹیلے میں اور ریگستان میں ہم ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی امام علی مقام کو کوفے کے شہر تک کیوں نہیں جانے دیا، اس لیے نہیں جانے دیا، وہاں شہر تھا، اور شہر میں جب نواسہ مصطفیٰ، دیکھیں نا یار، ہم نے نام سنا امام علی مقام کا، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نواسہ مصطفیٰ کو۔ آج 14 صدیاں ہو گئی، 1430 سال ہو گئے حضرت امام علی مقام پر جو ظلم کیا ہوا تھا وہ کیا تھا، وہ اتنا عرصہ گزر گیا، 1350 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، لیکن آج ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کاش اس وقت ہم ہوتے، ہم اپنے بچے بھی امام علی مقام کے قدموں پر قربان کر دیتے۔
ہر کوئی جانتا تھا یہ نواسہ مصطفیٰ ہے، جس نے دیکھا وہ ساتھ ہو جائے گا، جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ خبر نہ پہنچنے پائے، اور کوفے کے شہر میں کوئی خبر تک نہ گئی، اور ایک خبر قیس کو آپ نے بھیجا اپنے ایک نوکر کو خبر دے کر، فرمایا کہ جاؤ ہم یہاں معذور ہو گئے ہیں، اور کوفے والوں کو بتاؤ کہ نادانو ہم نے تمہارے خطوں پہ یہ سفر کیا ہے، تم نے ہمیں بلایا تھا۔ جب راستے میں ابن زیاد کو پتہ چلا، اس نے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کس کس کو خط لکھا امام علی مقام نے؟ اس نے بتایا کہ یہ 6 لوگ ہیں یا 8 لوگ ہیں، فلاں فلاں کو امام علی مقام کا پیغام ہے، میں نے دینا ہے۔ اس نے کہا ایک شرط پہ چھوڑ سکتا ہوں، اگر تو جا کے وہاں برائی کرے گا امام علی مقام کی اور یہ خبر نہیں دے گا تو چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دیں، میں جا کے وہاں بیٹھ کے امام علی مقام کی معاذ اللہ برائی کروں گا۔ جب گیا تو اعلان کر دیا گیا ابن زیاد کی طرف سے، سارے کوفے والے اکٹھے ہو جاؤ۔ ایک مسجد میں اکٹھا کر دیا گیا۔ جب سارے کوفے والے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ نادان وہ بے خبر نہیں جانتا تھا کہ یہ نوکر کس در کا ہے، اس نے پانی کس در کا پیا ہوا ہے، اس نے نمک کس در کا کھایا ہوا ہے۔ جب قیس غلام کھڑا ہوا نا، اس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد پھر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے اور حضور کی آل پر درود و سلام پڑھے۔ اس نے کہا کہ فلاں فلاں نامی شخصوں، تم جانتے ہو کہ میں نوکر کس در کا ہوں، میں نمک خوار ہوں، نمک حرام نہیں ہوں، حلالی نمک ہوں، حرامی نہیں ہوں، نمک حرام نہیں ہوں۔ اس نے مجھے قید کیا، لہٰذا میرے امام نے تمہیں یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ نہیں دیکھا کہ جان کا خطرہ ہے، لیکن کہتے ہیں نا جان دے دی دوہی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ جانتے تھے جو سانس دنیا میں ہم لے رہے ہیں نا، یہ صدقہ حضور کی آل کا لے رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے یہ غنیمت سمجھا کہ کسی طریقے سے اسی ایک ریگستان میں، ایک دیہات میں، ایک چولستان میں ان کو قید کر دیا جائے کہ کہیں کسی شہر میں ان کی خبر نہ جائے، تاکہ کوئی بغاوت نہ ابھر آئے۔ تو لہٰذا حضرت امام علی مقام کو وہیں ایک 80 میل دور کربلا کے میدان پر نہر فرات کے 3 میل کے فاصلے پر قید کر دیا گیا۔ 9 محرم جب ہوئی تو وہ چاہتے تھے کہ آج ہی ہم یہ جنگ کا آغاز کریں اور شام تک ہم فیصلہ کر دیں جنگ کا، لیکن جب شام ہوئی تو حضرت امام علی مقام نے کچھ امانتیں تھی، کچھ دینی تھی، دیکھ رہے تھے، نگاہ نواسہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس مقدس بیویاں بھی بیٹھی ہیں، میرے پاس مسلم بن عقیل کی امانتیں بھی ہیں، میرے پاس امام حسن کی امانتیں بھی ہیں، میرے پاس میرے برادران کی امانتیں بھی ہیں، میرے چچے کی امانتیں بھی ہیں، اور میرے والد گرامی مولا کائنات کی امانتیں بھی ہیں۔ جانتے تھے کہ یہ حرم مصطفیٰ کی امانتیں بیٹھی ہیں، میں ان کی ذمہ داری پہلے کسی کو سونپ دوں، ایک رات مجھے مل جائے تاکہ میں کچھ امانتیں واپس کر دوں، اور ایک رات مجھے ایسی بھی ملے کہ ایک رات ایسے سجدہ کروں جس طرح سجدہ کرنے کا حق ہے۔ تو آپ نے حضرت سیدنا علی اکبر کو فرمایا اکبر جاؤ ان ظالموں سے ایک رات کی مہلت مانگ کے آؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قاصد جب گئے تو یزیدیوں نے سوچا کہ شاید امام حسین بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مہلت مانگ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے اکبر ہم مہلت دیتے ہیں کہ شاید رات کو سوچ لیں اور بیعت کر لیں اور صبح یزید کی بیعت کر کے یہ جنگ سے بچ جائیں۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ نادانو، اگر بیعت یزید کی کرنی ہوتی نا، اللہ کی عزت کی قسم ہم اپنے نانا جان کا مدینہ نہ چھوڑتے، پھر اللہ کا گھر نہ چھوڑتے۔ فرمایا ہم یزید کی بیعت کے لیے نہیں رات لے رہے، ہم صرف اس رب کو منانے کے لیے صرف ایک رات میں لے رہے ہیں، بس ایک رات دے دو، ہم اس رب کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب رات ملی تو آپ نے آ کر تمام خیموں میں، حضرت امام علی مقام نے خیمے والوں کو اکٹھا فرمایا خیمے والوں آج ایک رات ہے، جتنا چاہتے ہو جی بھر کے حسین کو دیکھ لو، آج حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے، جتنا چاہتے ہو تم عبادت کر لو۔ تمام کو آپ نے وصیتیں فرمائی اور ساتھ سب کو فرمایا کہ میرے ساتھیوں بات یہ ہے کہ اگر میری جان لینا چاہتا ہے یزید، وہ صرف میرا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ امام علی مقام یہ سمجھتے تھے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ دیکھیں نا، امام علی مقام کی شہادت کے بعد پھر کوئی اہل بیت کی شہادت نہیں ہوئی،
امام علی مقام کی شہادت کے بعد پھر کوئی شہادت نہیں ہوئی، تو معلوم ہوا کہ یزید صرف امام کا دشمن تھا، وہ دوسرے کو کسی کو شہید نہیں کرنا چاہتا، قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات بخوبی امام علی مقام جانتے تھے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ آپ نے سب کو بتا دیا، فرمایا یہ صرف میرا دشمن ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگیاں ضائع ہو جائیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم بھی مارے جاؤ، لہٰذا یہ مدینے کا راستہ پڑا ہے، تم چپ کر کے چلے جاؤ، میں حسین بخوشی راضی ہوں تم پر کہ تم نے اپنی رفاقت اور اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے، اور قیامت کے دن اگر اللہ نے شہادت مانگ لی کہ یہ تیرے وفادار ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری وفاداری کی شہادت بھی دے دوں گا۔ لیکن امام علی مقام نے دوستو جب یہ فرما دیا تو کون تھا جو امام علی مقام کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ امام علی مقام کے تمام رفقاء نے عرض کیا، حضور ہم نہیں جا سکتے، ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اور رسول کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے، اور سیدہ پاک کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے، بھتیجے بھی سامنے کھڑے ہیں، بھائی بھی کھڑے ہیں، جن نہیں جا سکتے، کیا منہ دکھائیں گے؟ فرمایا منہ دکھانے کے لیے بہانہ چاہیے۔ فرمایا کیا بہانہ دو گے؟ فرمایا یہ جو اس خیمے میں مقدس بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، یہ حرم مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا حرم ہے، یہ مقدس بیویاں بیٹھی ہیں، چادر تطہیر کی وارث ہیں، ایک ایک بی بی کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر تم ان کو لے کے چلے جاؤ، مقدس بیویوں کو لے کر مدینے تک پہنچا دو۔ قیامت کے دن نانا جان سوال کریں تو کہہ دینا معقول بہانہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم ان مقدس بیویوں کی عزت کی رکھوالی کر کے آئیں، معقول بہانہ تھا۔ لیکن سب نے کہا حضور کچھ ہو جائے امام علی مقام کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے فرمایا اکبر یہ دنیا ہے، آنکھیں ہیں شرمندہ ہونے والی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو شرم آئے کہ حسین کے سامنے کیسے پیٹ پھیر کر جائیں۔ فرمایا اکبر چراغ بجھا دو، کسی نے اندھیرے میں جانا ہے تو نکل جائے۔ فرمایا چراغ بجھ گئے ہیں، یا آپ کو پتا ہے یا رب کو پتا ہے، میں نہیں دیکھ رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلایا گیا تو سارے رفقا سامنے بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں کہ آقا اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جس کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں۔ جب امام علی مقام نے فرمایا، دیکھا نا کہ ہر رفیق، ہر نوکر، ہر خادم، ہر غلام ایک استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے، ادھر سامنے کرب و بلا کی جنگ سامنے نظر آ رہی ہے، آپ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ فرمایا کہ میرے دوستو، میرے گھر والوں، آج ایک رات ہے رب کی عبادت کے لیے، شاید کل کی رات ہمیں سجدے کے لیے نہ ملے، تو چلے جاؤ اپنے اپنے خیموں میں، جتنا جی چاہتا ہے نا آج رب کی سجدے کر لو، رب کو سجدے، جتنا جی چاہتا ہے قرآن پڑھ لو۔ اور ایک رات کی مہلت ملی تھی، اب بتائیں نا کہ کسی کو ایک رات کی مہلت دے دی جائے کہ ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کی، ایمان سے بتائیں وہ کس انداز میں عبادت کرے گا؟ اور پھر عبادت تیری میری نہیں ہے، میری عبادت اور ہے، آپ کی عبادت اور ہے، حضور کی آل کی عبادت اور ہے، ہمارے سجدے اور ان کے سجدے اور۔ یار ہم سجدہ کریں سجدے پہ ناز کریں، وہ سجدہ کریں جو سجدے ان پہ ناز کریں۔ ہر ایک نے، کسی نے نفل سے پڑھنا شروع کر دی، کسی نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، کسی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، کسی نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی، ہر ایک نے تلاوتیں، نمازیں، عبادتیں شروع کر دی۔ تو ایک خیمے سے حضرت سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی تھی، ایک خیمے میں اچانک آپ کے کانوں میں آواز آئی قرآن کی تلاوت کی، سیدہ زینب نے اپنی تلاوت بند کر دی، اس کی تلاوت کی طرف کان دھرے تو پتہ چلا کہ یہ کوئی تلاوت ہمارے خیموں سے نہیں آ رہی، کیونکہ آپ جانتی تھی حسب کے قرآن سنے ہوئے تھے کہ یہ قرآن فلاں پڑھ رہا ہے، یہ قرآن فلاں پڑھ رہا ہے، ایسی تلاوت کان میں آئی تو آپ نے اندازہ کیا کہ یہ تلاوت میرے خیموں سے نہیں آ سکتی۔ وہ تلاوت ایسی مسحور کن تھی جس کی تلاوت سے آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ کائنات ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس تلاوت کرنے والے قاری کی تلاش میں نکل پڑی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، کیا دیکھتی ہیں کہ تلاوت کی آواز جس خیمے سے آ رہی ہے وہ خیمہ امام حسین کا ہے۔ سوچا کہ یہ حسین کی تلاوت تو نہیں ہو سکتی، بھائی ہے میرا، ویر ہے میرا، میں نے تو حسین سے دور کیا ہوا ہے، قرآن اکٹھے پڑھے ہیں، اکٹھے قرآن پڑھتے رہے،
حسین کی آواز تو نہیں ہے، ایسی تلاوت تو آج تک حسین نے نہیں سنائی، ایسی تلاوت حسین نے کبھی نہیں کی۔ باہر کھڑی رہی، سوچتی رہی کہ دیکھیں کون ہے، کوئی اجنبی تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے انداز لہجہ محسوس کیا تو لہجہ تو میرے حسین بھائی کا لگتا ہے، تھوڑا سا پردہ کھسکا کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں، حضرت امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کڑی ہوگی، سنتی رہی۔ امام علی مقام کو محسوس ہوا کہ کوئی میری تلاوت سن رہا ہے، پیچھے دیکھا تو ثانیہ زہرا کھڑی ہے، ثانیہ زہرا کھڑی ہیں۔ دیکھا کہ بہن آپ نے تلاوت نہیں فرمائی، فرمایا بھائی کی ہے، لیکن آپ کی تلاوت نے مجھے تلاوت نہیں کرنے دی۔ فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا بھائی بتاؤ کہ آج تک ہم نے اکٹھے قرآن پڑھا، ایک دوسرے کو سنایا بھی، اسی دور بھی کیا، لیکن آج تک اس آواز میں تو اپنی بہن کو تو نے قرآن نہیں سنایا، آج تک تو اس لہجے میں نے قرآن نہیں سنا، کیوں چھپاتے رہے ایسی تلاوت، کیوں انداز چھپاتے رہے؟ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کیا لگا؟ فرمایا کہ لگا ہے کہ آج تک ایسی تلاوت آپ نے نہیں کی، نہ کسی نے کی ہے۔ آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا زینب یہ کچھ بھی نہیں ہے، تلاوت تیرا بھائی تجھے کل دن کو سنائے گا۔ یہ تو حسین زندہ ہے نا، عجیب تلاوت ہوگی، عجیب حالت ہوگی۔ سر نیزے پہ ہوگا، دھڑ کربلا کی زمین پہ پڑا ہوگا، دیکھنا جب سر نیزے پہ ہو اس تلاوت کو سننا۔ ایسی تلاوت زندگی میں نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کی ہوگی تلاوت۔ رات گزرتی رہی۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں رات کے وقت میں خیمے سے باہر نکلی، دیکھتی ہوں کہ جنگ کا نظارہ تو کروں، کہاں میرے پھول گریں گے۔ میں میدان کارزار میں گئی، میدان کارزار میں جب داخل ہوئی تو دیکھا کنکر پڑے ہیں، ریت کے ٹیلے پر کنکر چنتی رہی کہ کہیں میرے اکبر کے لاش کو تکلیف نہ ہو، کہیں اکبر کے جسم کو تکلیف نہ ہو۔ کنکر چنتی چنتی کیا دیکھتی ہیں کہ ایک برقع پوش خاتون ہے، وہ بھی کنکر چن رہی ہے۔ کہا کہ برقع پوش خاتون کون ہے؟ تیرے برقعے سے لگتا ہے تو یزیدی نہیں ہے، اور کن کن چن رہی ہے، کیوں چن رہی ہے؟ تو بتا تو صحیح۔ آپ نے جب اپنے سر سے برقع اٹھایا تو فرمایا کہ زینب گھبرا نہیں، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ امی جان تو کیسے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، میرے بیٹے کی لاش صبح گرنے والی ہے، تو لہٰذا میں چاہتی تھی کہ آج میدان صاف کر کے آؤں، میرے بیٹے کی لاش کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی عزیزان محترم، یہ واقعہ کربلا صرف دیکھنے والوں کو نظر نہیں آیا، جو زندہ تھے انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، مدینے سے مصطفیٰ بھی چل کر آئے، علی بھی چل کر آئے، اور زہرا بھی چل کر آئی ہے۔ رات گزر گئی، صبح کا وقت ہوا۔ جب صبح کا وقت ہوا، حضرت امام علی اکبر نے اذان دی۔ اذان کیسی ہوگی یار؟ جب اکبر نے اذان دی ہوگی، وہ نماز کیسی ہوگی جس نماز کی امامت اماموں کے امام نے کی ہوگی؟ جی اماموں کے امام نے، شہداء کے امام نے جب نماز کی امامت فرمائی تو ادھر نماز ہو رہی تھی، ادھر جنگ کا نکارہ بج گیا، حسین جلدی بھیجو جلدی بھیجو۔ تو انہوں نے حضرت امام علی مقام نے دیکھا صف آرا ہو گیا۔ 3 حصے ہوتے ہیں لشکروں کے، جو جنگ کے 3 حصے ہیں نا، تو اصول کے مطابق ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک قلب ہوتا ہے۔ 3 حصے انہوں نے کر دیے تھے۔ میمنہ پر یزیدیوں نے عمر بن حجاج کو کھڑا کر دیا، میسرہ پر شمر جوشن کو کھڑا کر دیا، اور ابن زیاد نے، عمر سعد نے اپنے غلام کو قلب میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ لشکر کا قلب ہوتا ہے، اسے قلب بھی کہتے ہیں، اس کا نام بھی قلب ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، اس کو اپنا علم دے دیا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا، تو امام علی مقام نے مجبوراً فرمایا اکبر ذرا جنگ کی ترتیب دو۔ تو سارے جتنے بھی رفقا تھے امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے دیکھا جس میں نوجوان بھی ہیں، جس میں علی اکبر کی جوانی بھی کھڑی ہے، حضرت قاسم سہرے پہن کے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی کرو جنگ کی ترتیب، میمنہ کے پر کون کھڑا ہوگا؟ فرمایا زہیر جبلی کو کھڑا کر دو۔ فرمایا میسرہ پر مظاہر بن حبیب بن مظاہر کو کھڑا کر دو۔ فرمایا قلب میں جو علم بردار ہوگا، فرمایا میرے بھائی عباس تم آ جاؤ، تو قلب پہ کھڑے ہو کے حسین کا جھنڈا تھام لو۔ آپ نے فرمایا عباس جنگ کا آغاز تم نے نہیں کرنا، باب علی کی یہ وصیت تھی۔ مولا کائنات نے فرمایا تھا جب تک دشمن آغاز نہ کرے تم نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا۔ ادھر سے آواز آئی
अमर साद ने तीर फेंका और तीर फेंक कर जंग का आगाज कर दिया। उसने कहा लोगों गवाह हो जाओ, यजीद को जाके कह देना सबसे पहले इमाम अली मुकाम पर जो तीर फेंका था वो अमर साद ने फेंका था। इधर हुर खड़ा था जो उस वक्त उस दस्ते की सरबराही उसके लश्कर की कर रहा था, उसके दस्ते की कर रहा था। जब अमर साद ने तीर फेंका ना, अमर साद को हुर ने कहा, हुर मुझे नहीं पता था कि तू इस नौबत तक आ जाएगा। ना मुराद तुझे नहीं पता कि ये कौन खड़े हैं जिसके खिलाफ तू जंग कर रहा है। हजरत इमाम अली मुकाम ने जब देखा ना कि ये जंग से नहीं हट रहे तो आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमामा मुबारक सर पे रखा, हुजूर की तलवार थामी और कमर बांधी और मैदान में आ गए। इत्माम हुज्जत के लिए फरमाया कूफी ला यूफियो, जरा देखो इस घोड़े पर सवार को, देखो मैं कौन हूं। फरमाया तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। फरमाया तुम्हारे सामने वो इमाम खड़ा है जो मुस्तफ़ा की गोद में पलता रहा है। तुम्हें नहीं पता मुस्तफ़ा ने मेरी खातिर नमाज को लंबा कर दिया था। ये जो अमामा देख रहे हो तुम्हें नहीं पता जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस मुस्तफ़ा का अमामा मैंने बांधा हुआ। घोड़ा नहीं देख रहे, ये उस अली का घोड़ा है। तो लेकिन वो कहते हैं ना, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। वो जायदाद के लालच में, इक़्तिदार की लालच में इतने अंधे हो चुके थे, नवासा मुस्तफ़ा का हया भी नहीं रहा। बहरहाल सबसे पहले हज़रत इमाम अली मुकाम की तरफ से जिसको अल्लाह ने शहादत नसीब फरमाई वो हज़रत हुर थे। हज़रत हुर ने आए और हज़रत हुर को मुसाब ने देखा जो आपके भाई थे, उसने देखा भाई जान कहाँ जा रहे हो? फरमाया तुम्हें नहीं पता मैं जन्नत के मालिक से जन्नत लेने जा रहा हूँ। तो भाई ने देखा भाईजान मुझे भी साथ ले जाएं। जो बेटा खड़ा था अली बिन हुर, हज़रत हुर का बेटा, उसने भी कहा कि बाबा मुझे भी जन्नत खरीद कर दें। फरमाया आ जाओ, ये वो घराना है जिस हालात में आओ ये घराना धुतकारता नहीं है, ये सीने से लगा लेता है। आपका गुलाम आया, सबसे पहले बारी बारी हजरत हुर शहीद होते रहे और एक साथ बस्ती थी और बस्ती से उस औरत को पता चला, वो औरत अहले बैत की गुलाम थी कि इमाम अली मुकाम नवासे मुस्तफ़ा करबला में बैठा है और बेयारो मददगार यजीदियों ने हमला किया हुआ है। अपने बेटे के पास जाती है, एक ही बेटा था जिसकी शादी को 17 दिन हो चुके थे। बेटे को बुलाया, फरमाया बेटा मेरे कितने एहसानात हैं? माँ बड़े एहसानात हैं। फरमाया क्या चाहता है कि एहसान का बदला उतारूं? माँ जब भी मौका मिलेगा तेरे एहसान का बदला। फरमाया मौका बेटा, मौका बेहतरीन है एहसान के बदला उतारने। माँ क्या हुआ? फरमाया मेरा इमाम नवासा मुस्तफ़ा करबला में, अगर तू चाहता है ना कि मेरे दूध का हक अदा करना चाहता है तो जा अपनी जान को नवासे मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर दे। कहा माँ मैं जाता हूं, लेकिन मैं 17 दिन हुए हैं मेरी शादी को, मेरी जो बेगम है, मेरी दुल्हन है, उसका बाप भी नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है। मेरे सहारे पे मेरी गुर्बत को नहीं देखा, मेरी नादारी को नहीं देखा, उसने मेरे साथ शादी की, सिर्फ एक मुलाकात करना चाहता हूं। फरमाया मुलाकात कर, लेकिन औरतें हैं, औरतें अपनी मोहब्बत का जादू जगा के तुम्हें मुनहरिफ न कर दें। फरमाया इस जिस्म में आपका दूध है, ये मर तो सकता है, नवासा मुस्तफ़ा की नौकरी से महरूम नहीं रह सकता। आप मुझे इजाज़त दें। अपनी बीवी के पास गए और बीवी को कहा कि बीवी मैं जानता हूं कि तूने मेरी खातिर अपना सब को छोड़ के, मेरे सिवा तेरा कोई वाली नहीं है, मेरे सिवा तेरे तर पर कोई साया करने वाला नहीं है, लेकिन आज वक्त आ गया है नवासे मुस्तफ़ा पर कुर्बानी का। मैं सब कुछ अपनी माँ का हक अदा करने के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तू क्या कहना चाहती है? वो भी तो नवासा मुस्तफ़ा की गुलाम थी। उसने कहा कि ए वहाब, बात यह है कि अगर शरीयत में औरतों को भी इजाज़त मिलती, जा इमाम अली मुकाम से पूछ, अगर औरत को इजाज़त है तो बाद में आप शहीद होंगे, पहले मैं शहीद होना चाहती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे इमाम अली मुकाम के पास ले चल और मेरे सामने कुछ शरायत हैं वो कबूल कर ले, इमाम अली मुकाम को गवाह बना के फिर मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। फरमाया ले चल। जब इमाम अली मुकाम के पास अपनी दुल्हन को लेकर गया ना, तो इमाम अली मुकाम ने फरमाया बीबी कैसे आई? हुजूर ये मेरा खामद है, इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ये आप पर कुर्बान होना चाहता है। फरमाया दे दे इजाज़त। कहा इजाज़त एक शर्त पे देती हूँ, इससे पूछें ये वादा करे मेरे साथ।
قیامت کے دن جب اس کو جنتی ہونے کا اعلان کیا جائے گا اور یہ کہہ دے رب کی بارگاہ میں کہ جب تک مجھے نہ لے کر جائے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا کہ امام میں آپ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں، اللہ نے میری شہادت قبول کر لی، قیامت کے دن اللہ نے اعلان کر دیا وہب جا جنت میں جا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر جب تک اس کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا اس وقت میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو عزیزان محترم، روایات میں آتا ہے کہ وہ وہب گیا، لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس بیگم نے عرض کیا کہ امام یہ تو جا رہا ہے، میری حفاظت کون کرے گا، آپ اس طرح کریں، اس کے سامنے میرے ساتھ آپ بھی ایک وعدہ کریں کہ اس کی شہادت کے بعد مجھے اپنی بیویوں کی نکرانیوں میں پسند فرما لیں گے، میں اب پوری زندگی آپ کے در کی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزان محترم، یہ وقت گزرتا گیا اور قربانیاں ہوتی گئیں، حتیٰ کہ 72 تن شہید ہونے میں 21 بندے رہ گئے جو اہل بیت کے تھے۔ اہل بیت کے جو افراد شہید ہوئے وہ 21 شہید ہوئے۔ 72 تن جو شہید ہوئے نا اس میں اہل بیت کے افراد کتنے تھے؟ 21 تھے۔ اور یہ جو قربانیاں باقی ہیں نا یہ اہل بیت کے غلام تھے، یہ اہل بیت کے وہ صحابہ کے غلام تھے جو اہل بیت کی قدموں پر جان نچھاور کرنے کے لیے اپنی ماں باپ کے سے اجازت لے کر آئے ہوئے تھے۔ بہرحال جب تمام رفقا شہید ہو گئے اہل بیت کی باری آ گئی۔ اب اہل بیت کی باری سے پہلے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، تو پھر اہل بیت کی قربانیاں کا آغاز ہو گیا، پھر وہ قربانیاں شام تک ہوتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر 10 محرم اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس نوکری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔